بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، ویلکم کرتا ہوں آپ کو اس یوٹیوب چینل پر وظائف 786۔ ناظرین، آج کے ویڈیو میں آپ کو سورہ فاتحہ کی فضیلت اور اس کے فضائل اور اس کا وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ فاتحہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تم بستر پہ لیٹو تو سورۃ فاتحہ اور سورۃ قل هو اللہ پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر چیز سے امن دلا دے گا۔ مسلم اور نسائی میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ جبریل علیہ السلام نے اوپر دیکھ کر فرمایا، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، خوش ہو جائیے، دو نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک نور سورہ فاتحہ اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات، ایک ایک حرف پر نور ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی نماز میں ام القرآن، قرآن کی ماں ام القرآن نہ پڑھے، اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، یعنی نماز پوری نہیں ہوتی۔ تو یہ ناظرین سورہ فاتحہ کے فضائل ہیں۔ آئیے چلتے ہیں سورہ فاتحہ کے وظیفے کی طرف۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الحمدللہ کو قرآن کی سب سے بہترین سورت قرار دیا ہے۔ حضور نے فرمایا، اس سے بہتر قرآن میں کوئی سورت نہیں ہے۔ یہ سورت موت کے سوا ہر مرض کی شفا ہے، ہر مرض کے لیے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ مریض کی عیادت کے وقت اس کا دانا ہاتھ پکڑ کر سورہ الحمدللہ 7 مرتبہ پڑھنا شفا قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس سورت کو 3 مرتبہ خلوص دل سے پڑھنا 2 قرآن ختم کرنے کے ثواب کے برابر ہے۔ جو شخص صدق کے دل سے، خشوع اور خضوع سے اس سورت کی تلاوت کرے گا، اس پر دوزخ کی آگ حرام قرار دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اس کا ایک وظیفہ بھی ہے، جو جب کوئی شخص بیمار ہو جائے تو چینی کی پلیٹ پر سورۃ الحمدللہ زعفران سے لکھ کر دھو کر اس مریض کو پلائی جائے تو بہت جلد طلوع آفتاب سے پہلے اس کو لکھ کر پلائی جائے تو انشاءاللہ بہت جلد اس مریض کو شفا مل جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اس کی معاش میں تنگی اور رزق اللہ کے طرف سے غیب سے ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الحمدللہ سورہ فاتحہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔